میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، خان صاحب وہ کرپشن جو میں نے 6 مہینے میں کی تھی وہ آپ قوم کے سامنے لے کے آئیں، جس کی بنیاد پہ مجھے جیل میں ڈالا گیا. اگر میرے خلاف اتنے ثبوت تھے تو آج تک ریفرنس کیوں نہیں بنا؟ کیوں میں انویسٹیگیشن میں جیل کے اندر چلا گیا اور 100 دن جیل میں باہر نکلا تب بھی آج تک انویسٹیگیشن کی انویسٹیگیشن ہے؟ وہ کیوں ریفرنس نہیں بنا میرے خلاف؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ لائیں قوم کے سامنے، دکھائیں قوم کو کہ یہ علیم خان کی بے ایمانیاں تھیں، یہ کرپشن تھی، یہ وزیر بنا اس نے یہ مراد لی ہیں، یہ پیسے کھائے ہیں، یہ رشوتیں کھائی ہیں. لائیں قوم کے سامنے. خان صاحب اگر آپ سچے ہیں آئیں میرے سامنے، بیٹھے میرے ساتھ، کریں قوم کا مقابلہ. میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں قوم کے سامنے، اگر میں جھوٹا ہوا میں قوم کے سامنے جا کے اپنے آپ کو گولی ماروں گا. نہیں تو عمران خان ہمت کرے، عمران خان باہر نکلو، آؤ میرے سامنے، کرو میرے سامنے مقابلہ. بات کرتے ہو تم نئے پاکستان کی، یہ جو بزدار تم نے یہاں لگایا تھا، کیا میں نے یہاں پہ لوگوں نہیں بتایا کہ بزدار یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہاں 3 کروڑ روپے میں ڈی سی لگتے تھے. میں آپ کے پاس گیا ہوں جا کے، خان صاحب میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ باتیں. یہاں پہ کمشنر لگانے کا الگ ریٹ ہے، ایس پی لگانے کا الگ ریٹ ہے، کوئی تبادلہ نہیں ہوتا جبکہ سی ایم سیکریٹریٹ میں پیسے نہ دیے جائیں. کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا؟ کیا آپ کو ایجنسیاں یہ رپورٹیں نہیں دے رہی تھیں؟ فرا کا کیا کردار تھا یہاں پہ؟ کہاں پیسے جاتے تھے؟ کیوں نہیں بتاتے قوم کو؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا تھی؟ اور آپ ہمیں سمجھاتے ہیں نیا پاکستان. آج آپ نے پرویز الہی کو 183 ممبران ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں، 183 ممبران میں سے آپ کو کوئی ایک اپنا ساتھی نظر نہیں آیا، کوئی ایک کارکن نظر نہیں آیا، کوئی ایک شخص اس قابل نظر نہیں آیا کہ وہ آپ اس کو کہے کہ یہ پی ٹی آئی ہے اور یہ ہمارا قائد ہوگا. آپ نے پرویز الہی سے صرف 5 ووٹ ایم این اے کے لینے کے لیے، وہ پرویز الہی جس کو کہتے تھے آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، وہ پرویز الہی، یہ آپ کا نیا پاکستان، یہ نئے پاکستان میں آپ نے بنیاد رکھی، یہ آپ قوم کو دکھا رہے ہیں. سب سے بڑا ڈاکو کس نے کہا ہے؟ میں نے نہیں کہا کبھی پرویز الہی کو سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا، یہ جناب نے کہا ہے. آپ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، آج آپ اس کی جماعت کے سارے 183 ووٹ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں. ہم غدار ہیں؟ پرویز الہی کو ووٹ ڈالنا ہم غدار ہیں؟ پرویز الہی صاحب کو اگر ووٹ ڈالنا تھا، خان صاحب یہ 26 سال کی جو موومنٹ ہے اس کی ضرورت کیا تھی؟ پرویز الہی صاحب تو پچھلے 40 سال سے حکومتیں کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ مل جانا تھا. آخر میں اگر پرویز الہی کے 5 ووٹوں کے لیے سب کیا، اور اس میں سے میں سلام پیش کرتا ہوں چودھری شجاعت حسین کو، اس کا بیٹا جو ایک محب وطن باپ کا اور ایک سچے باپ کا بیٹا ہے، اس نے جا کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا. اس کو بھی کہے غدار، کون ہے غدار؟ چیمے کو بھی. ہم تو غدار بن گئے تو آپ کو جس نے ووٹ نہیں ڈالا، کہ چیمے نے پیسے لے لیے، کہ سالک نے پیسے لے لیے، ہمت کرو کو. آج جو آپ نے یہاں پہ بازار لگایا ہوا ہے مونس الہی نے، جس پہ 5-5 6-6 کروڑ روپے کی بولیاں دی جا رہی ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ کم از کم 50 بندے ایسے ہیں جن کو وہاں پہ آفر آئی ہیں، اور وہ جو وہاں پہ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لوگوں نے بکنا ہے. علیم خان پہ لگاؤ الزام کہ اس نے پیسے لے لیے، کوئی لگائے تو صحیح. کتنا افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ جب آپ گالیاں دیتے تھے پرویز الہی کو تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، اور آج آپ کے ساتھ مل گیا تو وہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھ رہا پنجاب میں. اب نیا پاکستان جو ہے وہ پرویز الہی صاحب بنائیں گے. افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کے اوپر، اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو کوئی اصلیت کا، حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. دل دکھتا ہے. ہم بھی اس جذبے کے تحت اس پی ٹی آئی میں آئے تھے. میں نے 2010 سے لے کے 2018 کا بڑا مشکل وقت نکالا ہے، کھڑا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایک دن گزارا کیا ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ٹارگٹ بنایا گیا تو وہ علیم خان تھا پنجاب میں. میں ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹا.
آج آپ کہتے ہیں پرویز الہی کو ووٹ نہیں ڈال رہا، یہ غدار ہو گیا. یہ پرویز الہی کے میں نے آپ کو منتیں کر کے کہا تھا کہ پرویز الہی کے ساتھ وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر دیں اگر پی ٹی آئی نے وہاں پہ گجرات میں سیٹیں جیتنی. میں تھا جس نے کہا تھا آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. خان صاحب آپ تو اس دن مجھے جو باتیں کہتے تھے، یا بتاؤں قوم کو پرویز الہی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیسے بدلتے ہیں. یہی تو وہ فرق تھا جس کے لیے ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے. اور اگر 5 سیٹوں کے لیے سمجھوتے کرنے تھے تو اتنی بڑی تحریک چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ 5 سیٹیں تھیں ان کے پاس، اس میں سے بھی 2 لوگ آپ کو ووٹ نہیں ڈال رہے. تو 3 ووٹوں کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا.